سیدنا آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک جتنے پیغمبر گزرے نے علیہ السلام، تمام پیغمبر وقتاً فوقتاً اپنے اپنے دور میں حضور دی تمنا کرتے رہے، سرکار دی آرزو کرتے رہے. اور یہ وہ نعمت آرزو محمد، تمنا رسول، یہ وہ نعمت ہے جڑی خدا تعالیٰ نے پیغمبروں نصیب فرمائی سی. نسل در نسل اللہ تعالیٰ نے رسول کریم کی آرزو سارے زمانے سے پھیلا چڑھیا. تمام پیغمبر حضور کی آرزو وصال رکھتے سن، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تے سرکار کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا کی تھی. تمام انبیاء نالے حضور کی تمنا رکھتے ہیں تے نالے سرکار دو عالم دی آمد دی خبر دیندے نے تے نالے اپنی اپنی امتاں وچ حضور دیاں تعریفاں کرتے ہیں. تے خدا تعالی جڑا دعاواں دا سنن والا ہے انہیں حضرت آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک ہر پیغمبر دی دعا قبول فرمائی ہے. آرزو محمد دی دعا خدا تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام دیاں دعاواں قبول فرمائیاں نے. ہر پیغمبر نے تمنا رسول کیتی ہے، وصال پیغمبر دی تمنا کیتی ہے تے تمام پیغمبراں دیاں دعاواں قبول سن. لیکن بعض اوقات دعا دی قبولیت دا اظہار خدا دے علم وچ ہوندا ہے. انسان تے چاہندا ہے نا میں ادھروں دعا منگا تے آمین آکھاں تے قبول ہو جائے. دعا قبول ہو چکی ہوندی ہے لیکن اظہار دا وقت معین ہوتا ہے. قبولیت دے اظہار دا وقت اللہ تعالیٰ دے علم وچ ہے. تمام پیغمبراں دیاں دعاواں قبول سن. ہر پیغمبر نے تمنا کیتی کہ مولا اپنے محبوب دا دیدار کرا دے. یا اللہ او کملی والا جہاں کلمہ پڑھ جہدے تے ایمان لے آن دے وعدے لے نہیں، اس محبوب کا دیدار کرا. دعا ہر پیغمبر دی قبول سی لیکن قبولیت دا وقت اللہ تعالیٰ نے معراج دی راتی پیدا فرما دیا. تمام انبیاء دیاں دعاواں جڑیاں قبول سن اللہ تعالیٰ نے انہاں دعاواں دی قبولیت دا اظہار معراج دی راتی کر دیتا. 1,24,000 پیغمبراں با وضو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی دے وچ حضور دے انتظار وچ بٹھا دیتا. سرکار دی تمنا رکھن والے، حضور دی آرزو کرنے والے قطار در قطار مسجد اقصی وچ رسول اکرم دے انتظار وچ تشریف فرما. شان جناب محمد مصطفیٰ دی کہ شب معراج امتاں دے امام، امتاں دے قائد تے امتاں دے رسول تو زانو ہو کے بیٹھے نے تے محمد مصطفیٰ دا انتظار پہ کرتے. اچھا ادھروں حضور اور انہوں اللہ تعالیٰ نے شب معراج ہر پیغمبر کو یہ تصور ہے کہ ساری دعا دی قبولیت دا وقت قریب ہے تے اللہ تعالیٰ دے محبوب تشریف لے آ رہے ہیں، اساں حضور دا دیدار کرنا ہے. معراج دی رات یہ دیدار دی رات ہے. کوئی محمد کا دیدار کر کے معراج پہ کرتا ہے، کوئی خدا کا دیدار کر کے معراج پہ کرتا ہے. اج دی راتی معراجاں ہی معراجاں نے. 70,000 فرشتیاں دی معراج ہے کہ محمد دے گرد انج بنے نے جے میں چند دے گرد حالا ہوندا ہے. یہ جبریل دی معراج ہے کہ محمد دا حالا بن گئے. 1,24,000 پیغمبروں دی معراج ہے کہ روح محمد دا دیدار پہ کرتے ہیں. جنتیاں دی معراج ہے، حور و غلمان دی معراج ہے کہ دیدار محمد کرتے پے تے کملی والے دی معراج ہے کہ دیدار الہی دی خاطر جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ حضور مہمان خصوصی نے اور تمام انبیاء حضور دے جب کے مارا امام مقتدی وضو کر کے بیٹھے ہوئے نے، مقتدی با وضو بیٹھے ہوئے نے، مقتدیاں دیاں صفاں بچیاں ہوئی نے. امام دا انتظار ہے، امام دا انتظار ہے. حالانکہ
یہ تمام انبیاء کرام خود امام نے، ہر نبی اپنے دور دا امام ہے، ہر پیغمبر اپنے عہد دا امام ہے، ہر پیغمبر اپنے دور دا قائد ہے۔ امام تشریف فرما نے، قائد بیٹھے ہوئے نے، امام بیٹھے ہوئے نے، مقتدی بن کے بیٹھے ہوئے نے۔ اماماں دا اجتماع ہے تے چنیا ہویاں دا اجتماع ہے، برگزیدہ احباب دا اجتماع ہے سارے امام نے۔ میں قربان جاواں امام اج دی راتی امام محمد دے مقتدی بن کے بیٹھے ہوئے نے، رسول کریم دے مقتدی۔ میں صدقے جاواں اس امام تو، قربان جاواں اس امام تو جدا مقتدی ابراہیم خلیل اللہ ہے، جدے مقتدی حضرت آدم نے، جدے مقتدی سیدنا موسیٰ نے۔ تمام نبی مقتدی، محمد عربی مقتدا، حضور مقتدا نے، اے مقتدی نے، حضور امام نے۔ میرے کملی والے نے امامت کرنی ہے، ہن نبی پہ اڈیکدے نے تے تمام نبیاں دیاں نگاہاں باب محمد تے مرکوز نے۔ او جڑے دروازے سجے ہوئے نے باب محمد وچوں حضور نے آنا ہے، تمام نبیاں دیاں نگاہاں دروازے دے اوتے مرکوز نے۔ حضور سرکار دو عالم دی آمد ہے، معراج دی راتی اللہ پاک چاہندا تے کملی والے نوں تنہا بلا لیندا۔ میرا کملی والا براق دا محتاج نہیں، کیونکہ نور نبوت کسے سواری دا محتاج نہیں، نبوت دی رفتار براق دی محتاج نہیں۔ معراج دی راتی نبی پاک براق دے محتاج نہیں سن، اے براق تے نبی کریم دی عزت افزائی دی خاطر، نبی کریم دے جلوس دی خاطر، حضور دے اہتمام دی خاطر براق بھی لیا گیا۔ جبریل دے 70,000 فرشتے بلائے گئے، ورنہ خدا چاہتا تے تنہا رسول کریم نو حکم دینا کہ محبوبہ اپنے نور نبوت دی پرواز نہ لا جا۔ دروازے کھلے ہوئے نے، میرا کملی والا نور مطلق خدا دے نور وچوں بنیا ہے، اللہ تعالیٰ دے نور وچوں خدا نے محمد عربی دے نور تو پیدا کیتا ہے۔ اے نور دی اپنی بڑی رفتار ہے، نور دی اپنی بڑی سپیڈ ہے۔ 1,86,000 میل فی سیکنڈ وابڈا دا نور اٹھدا ہے، وابڈا دا نور 1,86,000 میل فی سیکنڈ دی رفتار اتنے چلتا ہے۔ او وابڈا دا نور 1,86,000 میل فی سیکنڈ اس قوت نال اٹھدا ہے کہ جڑا رب دا نور ہے وہ پرواز کی ہوئے گی۔ جڑا رب دا نور ہے، اول ما خلق اللہ نوری، حضور فرماتے ہیں میرے نور نو رب نے پہلا پیدا کیتا ہے تے اپنے نور وچوں بنایا ہے۔ او دنیا دی لائق وچ اتنی پرواز ہے تے تو تصور نہیں کر سکتا کہ نور محمد وچ کنی پرواز ہوئے گی۔ معراج دی راتی حضور براق دے محتاج نہیں سن، اے براق تاں نے پیش کی گئی، غسل تاں دتا گیا، جنت دا جوڑا پہنایا گیا، 70,000 فرشتیاں دا جلوس تیار کیتا گیا۔ یہ غرض ایسی 1,26,000 نبی محمد عربی دا انتظار پہ کرتے ہیں تے کملی والے نو تمام امتوں دے اماماں دے سامنے پیش کیتا جانا ہے۔ کملی والا جس نے انہاں نبیاں دے سامنے آئے تے انبیاء نو پتہ چلے کہ خدا اپنے معبود نو احترام نال بلاندا پیا ہے۔ دیکھو جی ایک تنظیم آن فرق ہے۔ آرڈر ہوتا ہے کسی سپر پاور کا، کسی وڈی کو حاکم کا آرڈر ہوتا ہے فلانے نو پیش کیتا جائے، تے آن فرق ہے۔ ایک بندہ کسی وضاحت کی خاطر جدو جانا ہے تو بڑا محتاط ہو کے جانا ہے کہ مینو حاکم مطلق نے، حاکم نے بلایا ہے، میں کوئی وضاحت کرنی ہے۔ ایک یہ بھی پیشی ہے، حاکم بلائے تے بندہ کبھی کلا جانا ہے تے جانا تے بھی ہے، لیکن وہ تنہا جانا تے ڈر کے جانا تے سہم کے جانا، یہ دلیل ہوتی اس گل کی کہ انہوں خطرہ ہے کہ حاکم نے بلایا ہے، شاید کوئی پاسپورٹ ہونی ہے، شاید کوئی پوچھ گچھ ہونی ہے، شاید مینوں کوئی وضاحت کر پیش کرنی پے، شاید میں اپنے فرائض وچ کوئی کوتاہی کیتی ہے تے بڑی طاقت نے مینوں بلایا ہے تے کدھر وضاحت نہ کرنی پی جائے۔ یہ ہو سکتا ہے انسان تنہا جائے تے ممکن ہے خوف ہوئے۔ جبریل تے 70,000 فرشتیاں اللہ تعالیٰ نے محبوب دی بارگاہ وچ تاں پیش کیتا کہ اج دیدار
انشراح ہوئے، انقباض وچ نہ ہوئے، محبوب سوچا وچ نہ آئے کہ رب نے کیوں سدیا ہے، اللہ نے طلبی فرمائی ہے۔ یہ جلوس وچ جدوں کملی والا آئے گا تے محبوب دے مزاج تے اثرات ہون گے کہ اللہ تعالیٰ جڑا شان و شوکت نال پہ بلاندا ہے یہ کرما دی خاطر بلاندا ہے۔ دوسرے انبیاء نو پتہ چلے کہ محبوب گرامی مہمان عرش ہو رہے ہیں تے شانہ دے نال جا رہے ہیں۔ چنانچہ میں چشم تصور نال سوچو وہ شب معراج وہ منظر کتنا حسین ہوئے گا جدو جبریل امین نے حضور دے براق نو باب محمد تے بنیا۔ ایک روایت بھی آتا ہے کہ وہ براق نو دروازے دے نال ایک پتھر ہوتے جبریل نے اس براق کو بنیا تے 70,000 فرشتے حضور دے گرد نے جی چند دے گرد حالا ہوتا ہے، درمیان میں رحمت عالم تے سامنے انبیاء دے مقدس انبیاء تشریف فرما نے۔ انبیاء دیا نگاہاں رخ رسالت محاب تے مرکوز نے، رحمت عالم دروازے وچ نے۔ ہن دروازے وچوں مسجد اقصی وچ داخلہ ہونا ہے۔ 1,26,000 پیغمبر حضور دا انتظار پہ کرتے سن۔ ہر پیغمبر دی نگاہ بلیل دیا سلفاں تے ٹکی ہوئی ہے۔ اج آدم دیا نظراں رخ محمد عربی اتے نے، ابراہیم خلیل اللہ محمد عربی نو پہ ویکھدے نے، اسماعیل ذبیح اللہ سید عالم نو پہ ویکھدے نے۔ 1,26,000 پیغمبراں دیا نگاہاں دا مرکز حضور دا رخ مبارک بنیا ہوا ہے۔ تمام پیغمبر حضور نو پہ ویکھدے نے۔ رحمت عالم نے جدوں اپنا دایاں قدم مسجد اقصی وچ داخل فرمایا، حضور مسجد وچ داخل ہوئے۔ تو مسجد وچ آنے تے تو کہنا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے رحمت دے بوئے کھول دے۔ مسلمان مسجد وچ آن لگیا اے تو آ منگدا ہے یا اللہ رحمت دے دروازے کھول دے۔ میں قربان جاواں جدوں رحمت للعالمین تریا اللہ دی رحمت دے دروازے پہلے ہی کھلے ہوئے نے، دروازے کھلے ہوئے نے تے رحمت ربی کہندی ہوئی ہے محبوبہ رحمتاں ہی ہوئی نے، ہر پاسے رحمتاں۔ 1,26,000 پیغمبر یہ بھی رحمتاں، 70,000 فرشتے یہ بھی رحمتاں، رحمتاں ہی ہے تے کملی والے اج رحمت تیرا انتظار بھی کر دی۔ دنیا رحمت اڈیک دی، اج رحمتاں محمد نو اڈیک دیاں پئی نے۔ حضور تشریف لے آئے، صدقے یا رسول اللہ تیری عظمت و جلالیت کے صدقے حضور مسجد اقصی وچ تشریف لے آئے۔ 1,24,000 پیغمبراں نے کھڑے ہو کے حضور کا استقبال کیا، اور پھر آداب پیچھے مہمان خصوصی کا ہوں تعارف کرایا جا رہا ہے۔ جبریل امین قطار در قطار پیغمبراں حضور کا تعارف کرا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ سیدنا آدم علیہ السلام نے تے حضور نے پھر آدم علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام حضور کا مصافحہ کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ شیس علیہ السلام نے، شیس علیہ السلام حضور کا مصافحہ کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ ادریس علیہ السلام نے، ادریس علیہ السلام حضور کا مصافحہ کرتے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبراں فردن فردن حضور کا تعارف کرایا گیا، اور انبیاء نے سرکار کو مصافحے کیتے، حضور کا استقبال کیتا۔ ایک پیغمبر نے حضور علیہ السلام رو برو محمد کا دیدار کیتا۔ اج رحمت عالم 1,24,000 پیغمبراں دے رو برو حضور نے، آدم علیہ السلام دے سامنے حضور نے، ادریس علیہ السلام دے سامنے حضور نے، موسیٰ علیہ السلام دے سامنے حضور نے۔ ایک نبی نے تعارف ہو رہا ہے تے نبی کریم ہر پیغمبر دے بالمقابل تشریف لے آتے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر نالے رحمت عالم دا مصافحہ کرتے ہیں، نالے کملی والے نو فردن فردن ہر پیغمبر کہندا ہے یا محمد یا رسول اللہ اج دی راتی دیدار الہی تے معراج دی مبارک قبول فرماؤ۔ حضور مبارکہ لے میرے پیغمبر کو۔ ہن مسجد اقصی وچ یہ چنی ہوئی مخلوق تے برگزیدہ بندے تے معصوم ہستیاں، یہ 1,24,000 وہ ہستیاں نے
جنہوں نے یہاں ایک بھی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں کوئی ایک جھوٹا ہوئے معاذ اللہ۔ دیکھو اج ہوں اسی جمعے شریف آئے ہاں تو دوسرے لفظوں سے کہہ سکتے ہیں یہ ایباں کی پٹاری کٹھی ہوئی، اسی ایب پاپی گناہگار ایب کٹھے ہوئے گناہگار، اللہ تعالیٰ زلف محمد کا صدقہ اپنا کرم فرمائے، وہ رحمت وہ فضل نہ بیڑا پا رہے، ورنہ سی سب گناہگار ہزار ایب سے گناہ کرتے ہیں۔ لیکن میں صدقے جاواں اس مجمے تو میں قسم چک کے کہنا 1,26,000 یہ جڑیاں ہستیاں بیٹھیاں ہوئی نے یہ تمام دیا تمام ہستیاں یہ وہ ہستیاں نے جنہیں ساری زندگی بچپن تو لے کے موت تک جھوٹ بولے ہی کدی نہیں، سارے صادق نے 1,26,000 پیغمبراں یہ وہ ہستیاں نے جنہاں کدی کسی دا حق نہیں ماریا، کدی کسی دا دل نہیں دکھایا، کدی کسی نو گالی نہیں کٹی، کدی کسی نو طنز نہیں کیتی، کسی دا حق نہیں ماریا، کدی جھوٹ نہیں بولیا۔ میرے دوست مینوں کہن دے کہ وہ ہستیاں نے جنہاں نے پیدائش تو لے کے موت تک کبیرہ گناہ تے معاذ اللہ کبیرہ تے اسی کر دیا، یہ وہ ہستیاں نے جنہاں کدی صغیرہ بھی کدی نہیں کیتا، پاک ذاتاں معصوم ہستیاں معصوم پیغمبر۔ تو جناب گزارش ہے ان سارے جمع نے اور حضور جبریل امین نے سرکار دو عالم مہمان خصوصی سن، حضور مسند خصوصی اتنے جبریل نے بٹھا دیتا، انبیاء کا ہوں اجتماع رکھا ہے، سب معصوم ہستیاں سب چنے ہوئے تے تمام پر گزیدہ اور انہوں کی صدارت کر رہے ہیں جناب محمد مصطفیٰ۔ محمد ہے محمد شہ مرسلین دو عالم، محمد شہ مرسلین دو عالم، محمد شہ مرسلین دو عالم، جھکی جن کے در پر جبین دو عالم، جھکی جن کے در پر جبین دو عالم، ادب اور کس کو یہ رتبہ ہے حاصل، محمد ہے مسند نشین دو عالم، محمد ہے مسند نشین دو عالم۔ 1,26,000 پیغمبراں دی پاکیزہ محفل دی کاروائی شروع ہو گئی، حضور دی صدارت ہے، جبریل دی نقابت ہے، نقیب جبریل صدر محمد عربی تے اجتماع 1,26,000 پیغمبر انہیں پاکی نالے۔ ہوں تھی اندازہ کرو کہ حضور کو جدو مسند اتنے بٹھایا گیا، سرکار مسند عالی اتنے تشریف فرما دی تے 1,26,000 پیغمبر سامنے باوضو بیٹھے ہوئے تے محفل جدو شروع ہوئی تے ہر پیغمبر دیا نگاہاں رخ محمد مصطفیٰ اتنے مرکوز ہوئی، نبی کریم دا دیدار ہو رہا ہے، ہر پیغمبر حضور دے دیدار دی لذت پیا لٹدا ہے۔ سیدنا جبریل امین نے محفل دا آغاز کیتا، سب تو پہلا سیدنا آدم علیہ السلام دا نام پکاریا گیا، آدم علیہ السلام سٹیج اتنے تشریف لے آتے نے، صدارت محمد عربی دی، نقابت جبریل امین دی، سٹیج سیکٹری جبریل امین، صدر مجلس محمد عربی تے خطبہ دین واسطے تشریف لے آتے نے آدم علیہ السلام۔ سیدنا آدم علیہ السلام پہلے حضور نو مبارکباد پیش کرتے ہیں سفر معراج دی، پھر آدم علیہ السلام جڑیاں رب نے آدم تے کرم نوازیاں کیتیاں نے، معراج دی راتی 1,26,000 پیغمبراں وچ آدم علیہ السلام نے اپنے کمالات بیان فرمائے، اپنے پاک و ذات تمام حمداں اس رب العالمین لئی نے جس اللہ نے مینوں دستے قدرت نال پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں تمام حمداں اس رب العالمین لئی نے جن نے دستے قدرت نال مینوں تخلیق فرمایا، حمداں والا خدا جن نے
نے تمام فرشتیاں نو میری بارگاہ وچ جھکا دیتا، مینوں مسجود ملائکہ بنا دیتا۔ پاک او پروردگار جن نے مینوں علم اسماء عطا فرمایا، پاک او پروردگار جن نے میری لفظ نو معاف فرمایا۔ آدم علیہ السلام اللہ دی عنایات دا ذکر فرما رہے ہیں، اما بنعمت ربک فحدث، اللہ تعالی دیاں نعمتاں دا ذکر کرنا اے پیغمبراں دی سنت ہے۔ خدا اگر کرم نوازی کرے تے کرما دا ذکر کرنا چاہیے، کرما دا۔ ساڈا مزاج ہے نا یہ نہیں ویسے اسیاں تاریخ بین پیغمبراں دی سوچ روشن بین، اسی جدو اپنے آپ پہ تبصرہ کریں گے تو ہمیشہ سبوں حالی کی گل کریں۔ پیڑا ہی وقت جا رہا جی، اوکھا ہی وقت لنگتا پیا، وہ سجنا انہاں کرماں وال دھیان پا جڑے کرم رب العالمین نے تیرے اتنے فرمائے گئے۔ نبیاں دی یہ سنت ہے، نبی کرماں دا ذکر کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے اپنے جڑے رب دے کرم نے بیان فرمائے، سیدنا آدم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما کے تشریف فرما ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام، سیدنا جبریل نے آدم علیہ السلام دے بعد دوسرے پیغمبر دا نام پکاریا۔ ہر پیغمبر وقتاً فوقتاً سیدنا آدم کو لے کے حضور تک اپنی اپنی معجزات کا بیان کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اٹھے تے سیدنا یوسف کہتے ہیں پاک او ذات جن نے مینوں سونیا دا سونا نبی پیدا فرمایا، حسن دی دولت عطا فرمائی، مینوں دیکھ کے انگلیاں کٹیاں گئیاں، پاک او پروردگار جن نے تمام خدانیاں نو میرے وال دے سامنے ہیج کر دیتا، پاک او پروردگار جن نے جیل دی کوٹھڑی وچوں کڈ کے مینوں مسند صدارت تے بٹھا دیتا۔ اللہ تعالیٰ دیا حمداں یوسف علیہ السلام نے بیان کیتیاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں پاک او پروردگار جنہیں نمرود دی اگ نو میرے تے گلزار بنا دیتا، پاک او پروردگار جنہیں نمرود دی قوت نو میرے سامنے مرعوب کر دیتا، مغلوب کر دیتا۔ ہر پیغمبر اپنے اپنے کمال دا بیان کرتے ہیں، اللہ نے جڑیاں عطاواں کیتیاں نے انہاں دا ذکر کرتے ہیں۔ جس ویلے تمام پیغمبراں نے اپنی اپنی تعریفاں کر لیاں، اپنے معجزات بیان کر لے، سرکار فرماندے نے تمام پیغمبراں دے آخر وچ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھے۔ ابن مریم اٹھ کے کہتے ہیں پاک پروردگار تمام حمداں دی سزاوار او ذات پاک ہے جن نے مینوں بغیر باپ دے پیدا فرمایا، مینوں بغیر باپ پیدا کیتا، ماں دی گود وچ مینوں قوت گویائی عطا فرمائی، پاک او ذات جن نے مینوں مردے زندہ کرن دی صلاحیت عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزے بیان کر کے سیدنا عیسیٰ بھی بیٹھ گئے۔ 1,24,000 پیغمبر تمام نبی واری واری اللہ دی حمد بیان کرتے ہیں تے اپنے معجزات کا ذکر کرتے ہیں۔ تسی سوچو کہ مسجد اقصی وچ یہ کاروائی کنی طویل کاروائی ہوئے گی۔ یہ تو میں تمہیں اجمالاً چونکہ معراج شریف کا ذکر ہے تو میں تو سمیت کی گل پہ کرنا نا۔ ایک پیغمبر ہی جدو یہ پیغمبر وہ نے جڑے فصاحت و بلاغت کا نمونہ اپنی اپنی امت وچ موجز کلام پیغمبر تے پھر خطیب تے موجز کلام یہ جدو اٹھ کے اللہ تعالیٰ دیا قدرتاں تے عنایتاں کا ذکر کرتے ہوں گے تو کی سما بچتا ہوئے گا تے کتنا وقت لگا ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمانے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے وقت تے اپنی معجزات کا ذکر کر لیا تو میرے دل وچ خیال آیا کہ 1,24,000 پیغمبراں نے اللہ دی حمد بیان کی ہے اور اپنی معجزات کا ذکر کیتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بیان فرما چکے ہیں تے حضور فرماندے نے مینوں خیال آیا کہ ہن میری واری ہے میں اٹھ کے اللہ کا ذکر کراں تے خدا دی عنایات کا ذکر کراں۔ سرکار فرماندے نے میں ارادہ ہی کر رہا سا نا تے جبریل امین نے میرے دامن نو پکڑ کے عرض کیتا یا رسول اللہ اے پیغمبر اپنی اپنی نعتاں آپ پڑھتے پے سن تے اپنی تعریفاں خود کر رہے سن، کملی والیا تیریاں تعریفاں کرنے واسطے تیرا غلام جبریل جے موجود ہے۔ یا رسول اللہ میں تہاڈا نام خانا، میں اج تہاڈا نقیب بننا، میں نام خانا۔ انہاں پیغمبراں نے خدا دیا کرماں دا ذکر کیتا ہے، میں بھی کملی والیا تے خدا دیا کرماں دا ہی ذکر کراں گا، لیکن یا رسول اللہ تسی مہمان خصوصی ہو، تہاڈیاں نعتاں پڑھن واسطے جبریل جے
موجود ہے. معراج والی راتی 1,26,000 پیغمبراں دے اجتماع وچ نبی کریم دے فضائل دا ذکر سیدنا جبریل امین پہ کردے نے. تو ہن تسی معراج دے حوالے نال چشم تصور نال سوچو کہ حضرت جبریل امین نے شب معراج جڑے حضور دے کوئی فضائل بیان کیتے ہوں گے انہاں دا انداز کی ہو سکتا ہے؟ آیا محلے مدح ہوئے گا یا محلے مذمت ہوئے گا؟ یعنی تمام پیغمبر اپنی مدح کر لے رہے ہوں حضور دے ذکر دی واری ہے تے کیا جبریل اٹھ کے یہ بیان کر سکتے ہیں؟ یہ کدی کدی یہ بھول بھی جاندے نے. حضور کو کدی کدی نسیان بھی ہو جاتا ہے, کدی کدی اللہ یہاں غصے بھی ہوں. معاذ اللہ یہاں دیوار کے پیچھے کا پتا کوئی نہیں. میں پوچھنا تمیز کی عدالت کو پوچھو کہ معراج کی راتی جڑا جبریل نے سیرت رسول سے خطاب کیتا سی تو محمد کے ٹاپک ہوتے جب جبریل بولیا ہوئے گا انہیں کوئی پیغمبروں تسی بھی اللہ دی عبادت ہو, یہ بھی اللہ دی عبادت ہو. میں پوچھنا تسی خود اپنی چونکہ معراج کا ذکر ہے نا دل کو پوچھو ہاں کیا جبریل امین نے معاذ اللہ نبی پاک دے کسی عیب کی طرف خاکم بدل اشارہ بھی کیتا ہوئے گا؟ دل کہندا ہے کہ نبیاں دے سامنے جدو حضور دی سیرت دے موضوع تے جبریل نے خطاب کیتا ہوئے گا تے جبریل اسی ٹیون وچ بولدا ہوئے گا جڑا لہجہ احمد رضا بریلوی دا ہے. یقیناً جبریل امین اس رنگ وچ بولیا ہوئے گا جڑا رنگ احمد رضا دا ہے, جڑا رنگ رومی دا ہے, جڑا رنگ جامی دا ہے, جڑا رنگ ساجی دا ہے, جڑا رنگ غلامان محمد دا, جڑا رنگ بریلویاں دا ہے وہ رنگ جبریل دا ہوئے گا. کیا جبریل نے آخیا ہوئے گا جی آپ جی اللہ دے بڑے فضل نے پر یہ جڑے محمد نے یہ کسی چیز دے مالک نہیں, معاذ اللہ خاکم بدہن. ایمان نہ تو جبریل نے گل کی ہونی ہے, یہ مالک نہیں تھی جو اللہ یہ تے کوئی گل پوچھو تے بئی اڈیقتے ہیں تے ربوں جواب آئے تے تاں بولتے ہیں. لازم جبریل نے کیا ہوئے گا میں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. یا رسول اللہ 1,26,000 پیغمبر نے یہ تمام امام نے تمام قائد نے اج قائداں دا قائد محمد عربی بنیا ہوا ہے, امام الاولین والآخرین بنیا. میں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. یا رسول اللہ میں سرور آکھا تو مالک آکھا کہ مولا آکھا اور باغ خلیل کا گل سیبا کہوں تجھے. تسی بستان ابراہیم دے سونے پھول لو یا رسول اللہ. میں سرور آکھا مالک آکھا مولا آکھا کہ بستان ابراہیم کا گلاب آکھا. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. جبریل نے لا محالہ نبی پاک دیا صفتاں بیان کردیاں کیا ہوئے گا سونیا تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری. کیڑا تیرا معجزہ بیان کرا تیرے کمالات کملی والیا گنتی وچ نہیں آوندے. اے بے تناہی دا معنی گنتی دا غیب جڑی چیز گنی جائے وہ محدود ہے. کملی والیا تیریاں صفتاں لا محدود نے. تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دی
معراج دی راتی سامعین پیغمبر صدارت حضور دی بولن والے جبریل موضوع فضائل رسول نقائص رسول نہیں معاذ اللہ عیوب رسول نہیں حضور دے نقص نہیں گنے جا رہے حضور دیا کمیاں بیان نہیں ہو رہی بلکہ بھری مجلس وچ نبیاں دی مجلس وچ جبریل امین کملی والے دے ہر کمال نو اچھال اچھال کے بیان کر رہے ہیں اچھا دیکھو آخر میں جبریل امین نے تمام فضائل کے بعد جبریل نے فرمایا کہ پیغمبرو تسی تمام عظیم ہو تسی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہو خدا نے تھوڑے متھیاں تے نبوت دے تاج سجائے ہیں اللہ نے تمہیں شرافت نقابت تے امامت عطا کیتیاں نے لیکن اج دی راتی جڑا کرم آمنہ دے نام تے ہون والا ہے یہ کسے پیغمبر کو نہیں ملیا اج دی راتی محمد عربی اللہ کا دیدار کر دو واسطے جا رہے کسے پیغمبر کو یہ دولت نصیب نہیں اج جڑا کرم محمد مصطفیٰ ہوتے ہو والا ہے میں قربان جاواں مسجد اقصی تے 1,24,000 پیغمبراں دی امامت محمد مصطفیٰ نے فرمائی گزارش ہے کہ یہ مسئلہ امامت جڑا ہے تسی فقہاء نو پوچھو فقہی مسائل نے کچھ امامت کے سلسلے میں ایک تو امامت ہے نا کہ ہر مسجد میں امت کی طرفوں ائمہ مقرر ہوندے نے کہ اس مسجد میں فریضہ امامت فلاں صاحب سر انجام دیں گے ایک صورت یہ کہ کسی مقام اتنے فرض کرو کہ سارے امام کٹھے ہو جاندے ہیں سارے علماء کٹھے ہو جاندے ہیں جڑے اپنی اپنی مسجد وچ اپنے اپنے حلقے وچ امام نے تو او ائمہ کدھر الگ کٹھے ہوندے نے تے پھر مسئلہ امامت کی فقہاء نو پوچھو وہ وکری گل ہے کہ اپنی اجازت نال مثلا کوئی بہت بڑا عالم اپنی اجازت نال قاری منیر صاحب نو کہندا بھی قاری صاحب تسی جماعت کراؤ تے یہ اجازت ہوگی نا ایک عالم دی طرفوں لیکن جب علماء کا اجتماع ہوئے تو ادو حق امامت جنہوں کہتے ہیں کہ امامت کرانا کس دا حق ہے وہ کدا حق ہوتا فقہی مسئلہ ہے تو کہا نو پوچھو پہلی شرط یہ کہ تمام علماء جتے کٹھے ہون تے فقہاء کہندے نے امہم اعلمہم علماء دے وچ جڑا سب تو زیادہ عالم ہوئے نا علم وچ او امام بنے گا سب تو زیادہ عالم علم وچ جہاں شاگرد ہو علماء جہاں سامنے سانو بھی ادب طے کرتے ہو سب تو زیادہ عالم کہ جی بھی محسوس کرنا مشکل ہوئے پھر فرمایا کہ سارے جی عالم نے تو وہ پھر اولیت انہوں دیتی جائے گی جڑا حافظ قرآن ہوئے اقرا زیادہ سونی قرات کرتا ہوئے تے حافظ ہوئے اللہ حاضر قیاس مولانا اسلم بندیالوی صاحب تشریف فرما نے یہ تے حافظ نے کتاباں نے انہوں ترتیب جو ہے اصل میرے ذہن چ نہیں یہ گل آئی ہے سرے راہ میرے ذہن چ ترتیب میں عرض نہیں کر سکتا کہ پہلی کہڑی شرط ہے دوسری تیسری انہوں شرطوں پھر اخیر یہ بھی شرط آتی ہے کہ جی سارے قاری نے سارے حافظ نے سارے علماء نے سارے متقی نے پھر ایک شرط ہے کہ یہاں سارا جڑا بہت سونا ہوئے حسن و جمال جڑا وجاہت قد و قامت حسن بھی ہے جب ساریا شرطیں ایک جہاں آ جائیں پھر حسن بھی ہے حتیٰ کہ اتوں تک کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک غیر شادی شدہ ہے وہ حق کٹ جائے گا شادی شدہ کا حق زیادہ ہو جائے گا جدو امام کٹھے ہو جان تو حق اسے کا بنتا ہے جا سب تو زیادہ عالم ہوے سب تو زیادہ قاری ہوے حافظ قرآن ہوے تے سب تو زیادہ حسین ہوے معراج کی راتی مسجد اقصی وچ 1,24,000 یہ نالے عالم نالے قاری نالے سونے نالے حسین نالے جمیل پوری امتاں دے نمائندے یہ عرق تے جلوس کٹھا ہوا ہے
کراؤ وہ الگ مسئلہ سی، حق بنتا ہی حضور دا سی سرکار دا حق علم بھی۔ ہوں میں پوچھنا یہ مقتدی جڑے نے حضور دے امام دا کی ترجمہ ہے؟ امام عربی زبان دا لفظ ہے۔ ساری بدنصیبی یہ ہے جس دور میں اسی پیدا ہوئے ہیں سڈیا شرعی اصطلاحات جڑیاں نے زمانے نے رسوا کر کے رکھ چڑیا، دور نے سڈیا شرعی اصطلاحات رسوا کر دیتی ہیں۔ ان اصطلاحات وچوں ایک لفظ امام بھی ہے۔ امام کا لفظ بڑا معتبر اور بڑا قابل قدر لفظ ہے۔ امام دا لفظی ترجمہ اگر تسی سادہ لفظ میں عرض کرا، امام دا ترجمہ لیڈر، امامت کا معنی لیڈ کرنا، امام لیڈر، لیڈ کرنے والا، قیادت کرنے والا۔ امام کہتے ہیں قائد، شریعت تے کہندی ہے کہ جنوں تساں مصلی رسول تے کھڑا کیتا ہے یہ تہاڈا قائد، تہاڈی قیادت کر رہا ہے۔ جڑا دین وچ تہاڈی قیادت کر رہا ہے، دین دنیا نالوں دین دی اہمیت زیادہ ہے، وہ ہر لحاظ نال ذہنی طور تے تہاڈا قائد تسلیم کرو۔ لیکن افسوس یہ کہ دور حاضر وچ ساڈیاں شرعی اصطلاحات جڑیاں نے ذلیل ہو گئی ہیں۔ اے علامہ دا لفظ، ملا دا لفظ، ملا عربی زبان وچ جڑی ہائیسٹ ڈگری ہے نا علم دین وچ، سب تو بڑی ڈگری کہہ لو وہ ملا دی لفظ ملا۔ جی ڈاکٹریٹ کو کر لے کسی سبجیکٹ کہنے ڈاکٹر، کسی مضمون جڑا انتہائی ریسرچ کرے تو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے۔ شرعی اصطلاح علم دین دے جڑا نقطہ عروج تے پہنچے انہوں کہتے ہیں ملا۔ چنانچہ تاریخ پڑھ کے دیکھو، ساری تاریخ اسلام سارے بر صغیر جڑے پیدا ہوئے، ملا جیون، ملا عبد الحکیم، ملا جامی، یہ ہوں ملا کا لفظ اتنا معتبر تے اتنا عظیم لفظ سی، لیکن افسوس دور حاضر نے اس لفظ کو ذلیل کر چھڑیا۔ ہوں جا معمولی داڑھی جنہیں رکھی ہوئے پاوے فیشن کے طور سے ہی یعنی فلانا ملا ہو گیا، ملا وہ جڑا شریعت کی اصطلاح ہائیسٹ ڈگری ہے وہ ٹائٹل ملا کا، یہ مطلب یہ کہ قوم کو متنفر کیتا جائے کہ ملا کا ٹائٹل حاصل نہ کرے ہو، ساری بدنصیبی ہے۔ اے حضرت کا لفظ، حضرت کا لفظ کتنا معتبر ہے کہ حضرت ہر پاکیزہ ہستی واسطے حضرت کا لفظ ہے۔ حضور واسطے اسی حضرت کہنے ہیں، بزرگان دین نو حضرت کہنے ہیں۔ دور حاضر کے محاورے نے اس لفظ کو بھی ذلیل کر چھڑیا۔ جڑا بڑا فراڈیا 420 ہوئے کہنے نے فلانا بڑا حضرت ہے، یہ مطلب ہے کہ حضرت کا لفظ پھر مشکوک ہوا۔ تو سوچ دور حاضر کا ظلم کہ شریعت دیا جڑیاں معتبر اصطلاحات سن انہوں نے ذلیل کیتا گیا اسلام دی رسوائی دی خاطر۔ میرے دوست اسی طرح امام، امام کہتے ہیں لیڈر، جڑا لیڈ کرے، جڑا قیادت کرے۔ معراج دی راتی کملی والے نے 1,26,000 پیغمبروں کی قیادت فرمائی، قیادت قائد بنے حضور، قائد الانبیاء والمرسلین۔ حضور دا لقب ہے قائد الانبیاء والمرسلین۔ یہ وہ نے جڑے امتاں دے قائد سن، آمنہ دا لال ہو جڑا قائداں دا قائد بن کے آیا۔ اچھا یہ ہوں جڑے حضور دے مقتدی نے، ہوں تسی ہوں قرآن پاک پڑھ کے دیکھو نا، حضور دے مقتدی، مقتدیاں دیا شاناں قرآن سارا پڑھیا حضور دے مقتدیاں دیا تاریخاں۔ اللہ کریم فرمانے نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علم آدم الاسماء كلها۔ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام نو تمام اسماء کا علم عطا فرمایا، تمام اسماء، الاسماء كلها، اسماء اسم چیزوں کے نام۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فرض کرو ایک چیز ہے، مثلا لباس ہے، ان اردو کچھ اور کہتے ہیں، فارسی کچھ اور کہتے ہیں۔ ٹوپی ہے، اردو کچھ اور کہتے ہیں، انگریزی اور نہ ہے۔
روسی زبان میں ہورنا چیز ایک ہے، جنیاں زباناں نے انہیں نام نے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آدم دے علم دا یہ عالم ہے کہ خدا تعالی نے اصل تو لے کے ابد تک جنیاں زباناں بنیاں نے تے جنیاں بننیاں نے، اور تمام زباناں وچ ہر چیز دے جننے نام پڑھتے ہیں اللہ نے آدم نو سکھا چھڑے۔ علمناہ من لدنا علما، خدا جدو اپنی طرف علم دے۔ میں پوچھنا کہ آدم علیہ السلام جہاں بولیاں جی بننیاں نے انہوں نے نام خدا نے آدم علیہ السلام کو سکھا چھڑے نے۔ ہوں اپنے دل کو پوچھ، مقتدی کا تو یہ علم ہے، مقتدی کا تو علم یہ ہے کہ اصل تو لے کے ابد تک ہر چیز کے نام جانتا ہے تے ہر بولی وچ جانتا ہے تے ہر زبان وچ جانتا ہے۔ ایویں محمد عربی کا مقتدی، وہ جہاں مقتدی ایک عالم ہے، اس امام کے علم کا کیا عالم ہوئے گا؟ گزارش ہے کہ مقتدی دے مقتدی ان شانہ والے تو میں آخ جی سگڑے امام نے یہاں تو دیوار دے پیچھے کا بھی نہیں پتا۔ مقتدی جہا ہے وہ ہر چیز کا نام جانتا ہے، امام نو کندھ پیچھے کا پتا نہیں۔ معلوم ہوا یہو جہ خیالات فاسدہ نے، فاسد نظریات نے تے عقیدہ وہ ہوئی ہے جڑا احمد رضا بریلوی نے امت کو عطا فرمایا۔ بزرگوں کے عقائد کا تعارف اردو زبان ہے۔ آلہ تو فرمانے نے تو تانا ما کان اور ما یکون ہے، یا رسول اللہ ما کانا جو ہو گیا ہے تے جو ہونا ہے، اللہ نے تم سب علوم عطا کیتے نے۔ تو تانا ما کان اور ما یکون ہے، مگر بے خبر دیکھتے ہیں۔ جڑے خود بے خبر نے حضور نو بے خبر سمجھتے ہیں۔ مقتدی تے ہر چیز دا اور ایک اور مقتدی دے سرکار دے ایک اور مقتدی دی شان دیکھو، سیدنا سلیمان علیہ السلام حضور دے مقتدی نے نا تے نبی پاک دے تمنائی تے جڑے آساں لے کے محمد دے دیدار واسطے بیٹھے۔ میرے دوست میں صدقے جاواں اس آقا دی شان تو جدا انتظار خدا دے پیغمبر کرنو تاکہ خود خدا دی ذات جدا انتظار کرے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ان مسائل اقتدار عطا کیتا ہے نا، اینی قدرت عطا کیتی ہے، اینی تسخیر عطا کیتی ہے۔ سخرنا لَهُ الرِّيحَ تجری بِأَمْرِهِ، اللہ فرماتا ہے سلیمان نو وسائل کنٹرول دیتا ہے، اے ہواواں نو جڑا حکم دے ہواواں دے حکم دی تعمیل کر دیا نے۔ اساں ہوا نو سلیمان دا مطیع بنا چھڑیا ہے، ہوا نو مسخر کر چھڑیا ہے، سلیمان علیہ السلام دی نوکرانی بنا چھڑیا ہے۔ جدو اللہ دا نبی حکم دیندا ہے ہواواں چلن لگ پیندیاں نے، حکم دے ہواواں رک جاندیاں نے۔ ہوا نوکر تجری بِأَمْرِهِ، قرآن دے الفاظ تے غور کرو، تجری بِأَمْرِهِ فرمایا کہ اے ہوا سلیمان دی نوکر ہے تے تجری بِأَمْرِهِ اے ہوا چلدی ہے سلیمان دے امر دے نال۔ اے ہی دا مرجع سلیمان علیہ السلام بِأَمْرِهِ، ہی دا مرجع کئی لوگوں کو خدا دا بڑا فکر رہندا نا پھر خدا دا اختیار کتے گیا، وہ آندے جی ہی دا مرجع اللہ ہے۔ ساڈے علماء فرماندے نے ٹھیک ہے، لیکن جڑا محلے گفتگو ہے، محلے کلام ہے، سیاق کلام جڑا ہے وہ اس گل کی دلالت کرتا ہے کہ ہی دا مرجع سلیمان علیہ السلام کی ذات زیادہ حق رکھتی ہے، کیونکہ پہلا مضمون ہے کہ سخرنا لہ الریح، اساں ہو دی ضمیر بھی سلیمان نے اس کے لیے ہوا کو مطیع کر دیا، ہوا چلتی ہے اس کے حکم سے۔ تو سنی بزرگ فرما دے کہ دونوں ہو جڑے نے انہاں دا مرجع سلیمان علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ مقتدی دی یہ شان ہے کہ ہوا نو کہندے نے کہ ہوائے میرا تخت اڑا تے ہوا اپنے موڈیاں تے سلیمان دا تخت چک لیندی، ہوائے میرے تخت نو ایتھوں اڑا کے فلانے مقام تے لے جا تے ہوا سلیمان علیہ السلام دا آرڈر مان کے اپنی موڈیاں تے تخت سلیمان چک کے پہنچا دیندی ہے۔ اے جو مقتدی دی شان، مقتدی حکم دے ہواواں چلن، مقتدی حکم دے ہواواں رک جان،
مقتدی دا تصرف ہے ہواواں تے کنٹرول پیا کردا ہے لا محالہ ایمان دا تقاضا ہے جے مقتدی دی اینی شان ہے اور جدا مقتدی ہواواں تے تصرف پیا کردا ہے اس مقتدی دا امام ہوے جڑا زمین تے کھلو کے عرش برین تے تصرف کردا ہے سلیمان علیہ السلام تے ہوا نو توڑ دے دے تے میرا کملی والا اینا صاحب اختیار ہے اینا صاحب قدرت ہے اتنا صاحب جلال ہے او دے ڈبدے ہوئے سورج نو کنوں پھڑ کے واپس موڑ لیندا ہے میرے دوست او جی دے مقتدی ایڈیاں شاناں والے نے پھر ابن مریم اللہ اکبر دعا کرو اللہ تعالی نبوت کے بارے میں سانو پاکیزہ خیالات نصیب شیطانی سوچاں تے وسوسے اور پھر حضور کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ یہاں پیسہ تو بچا کے عشق محمد عطا مقتدی حضور بس ایک گل عرض کر کے میں 20 منٹ ہو گئے اجازت چاہوں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور دے مقتدی نے نا اے سجنا یہ مزے کی گل ہے نالے مقتدی تے نالے کملی والے دا امتی عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پہلے نبیاں سے تمنا کی یا اللہ امتی بنا دے اے نصیبہ اللہ نے ابن مریم نصیب کیتا ابن مریم اور اس واسطے نصیب ہویا حدیث کے مطابق مریم دا خامد کوئی نہیں سی بغیر باپ دے عیسیٰ پیدا ہوئے نے تے نبی کریم نے فرمایا جنت وچ اللہ تعالی بی بی مریم محمد دے نکاح وچ داخل فرمائے گا اے عیسیٰ دی ماں جنت وچ حضور دی سوجا بنن والیاں نے اے حضور دے حرم وچ آونیاں نے مریم حرم محمد وچ آونیاں نے اے نصیبہ اللہ نے ابن مریم نوں تاں ہی عطا کیتا کہ مریم دی ماں دا خامد جنت وچ محمد عربی بنن والا ہے محمد عربی انہاں نوں امتی بھی بنا دیتا نالے نبی نالے محمد عربی دا امتی اور ایک لحاظ نال ایک ناتا ابنیت دا بھی بنتا ہے کہ مریم آپ دی والدہ حضور دے نکاح وچ ہونیاں نے جنت وچ اے حضرت عیسیٰ دا نصیب سی کہ حضور دی امت وچ انہاں آونا ہے تو سوچ نالے نبی پاک دا مقتدی تے نالے نبی پاک دا امتی عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر میں مٹی وچوں تخلیق کرنا اخلق میں تخلیق کرنا مٹی وچوں تواڈے نہیں بنانا ایک پرندہ مٹی دا پرندہ بنانا وا مٹی کو ہو کے میں پرندہ بنانا پھر وہ پھوک مارنا فانفخ فیہ مٹی دا پرندہ بنا کے میں پھوک مارنا فیکون طیرا باذن اللہ مٹی دیا چڑیاں کٹ دیا پھوکا مار دیا چڑیاں اڑدیاں نے پرندے اڑتے ہیں وہ مقتدی پرندے بنا بنا اڑا پیا تے امام مکھی دا پر بھی نہیں بنا سکتا اللہ فاسد نظریات تو بچا کے رکھے جراثیم ہوں نا کئی بندے صحت مند بندے جراثیم پہ لگ جاتے ہیں بیماریاں یہ جراثیم نے بات عقیدگی دے اللہ یہاں جراثیموں تو بچا کے رکھے صحت مند عقیدہ اللہ نصیب فرمائے وکیلا واقعہ کہیں گا